لاشوں کا آبشار لاسٹ پارٹ 11۔ محکمہ سراغ رسانی کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہر کے سارے حکام وہاں موجود تھے۔ انور اور رشیدہ کو تو پہلی صف میں جگہ ملی تھی۔ سرجن حمید وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ فریدی کی تقریر کے دوران میں ایک مرتبہ بھی اس نے ہال میں قدم رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ فریدی ایک لمحے کے لیے رکا تھا اور پھر مجمع پر ایک اچتی سی نظر ڈال کے بولا، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسٹر کیو کی شخصیت بڑے عجیب و غریب تھی۔ مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ سیکرٹ سروس کے 5 آدمی اسی نام کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں ان کے ٹھکانوں سے تو واقف نہیں تھا، لیکن اس اطلاع کے بعد ان کے متعلق چھان بین کرنا ضروری ہو گئی تھی۔ بہرحال مختصراً یہ کہ میں نے ان کے ٹھکانوں کو پتہ کر لیا، لیکن نہ تو ان کے ٹرانسمیٹر کا سراغ ملا اور نہ خود ان کا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ انہیں شاید مجرموں نے خود ہی ختم کر دیا، لیکن سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، مگر میں اپنے نظریے پہ موجود تھا۔ آخر آج ڈاکٹر نارنگ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس نے ان 5 کو ختم کر کے ان کی جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ایک طرف وہ انہیں اپنے جرائم کا اعلی کار بنا رہا تھا اور دوسری طرف سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے بھی رابطہ رکھتا تھا، حتیٰ کہ ان 5 کی تنخواہیں تک وصول کرتا رہا۔ اس طرح وہ حکومت کے اہم رازوں میں بھی دخیل ہوتا گیا۔ لیکن اس کا کیا مقصد تھا؟ کسی نے پوچھا۔ مقصد؟ اس نے اپنے خلاف لگائے ہوئے الزامات کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن مقصد کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا اظہار وہ عدالت ہی میں کرے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ DIG نے پوچھا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان جرائم کے پس منظر میں کوئی اہم تنظیم نہیں تھی۔ اگر اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا تو میدان سیاست میں بہترین کھلاڑیوں کو اپنے بس میں کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اس کے برعکس اس کے آدمیوں میں سبھی قانون کے مجرم نظر آتے ہیں، معمولی چور، اچکے، قاتل، سازشی اور قانوناً ناجائز اشیاء کی تجارت کرنے والے۔ بہرحال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ سب کچھ محض دہشت پھیلانے اور انتشار پھیلانے کے لیے تھا، اور وہ قطعی بلا مقصد۔ میں اسے کسی طرح ایک جنون میں اس بات کو اسی لیے ایک طرح کا جنون سمجھنے پر مجبور ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر نارنگ کسی خطرناک کمپلیکس کا شکار ہے۔ خیر یہ بات بھی تو کھلی جائے گی، تم اپنا بیان ذرا جاری رکھو، DIG نے اس سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ناگر کی مصنوعی خودکشی کے متعلق تمہیں بتا ہی چکا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو ڈاکٹر نارنگ اسے کسی حال میں زندہ نہ چھوڑتا۔ اس کا طریقہ شروع سے ہی ایسا تھا کہ اگر وہ اپنے کسی ساتھی کے متعلق یہ محسوس کرتا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گا تو وہ اسے زندہ ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ مسٹر کیو کا نام پردہ راز میں ہی رہے۔ بہرحال میری احتیاط سے اتنا ہوا کہ ناگر بچ گیا، لیکن مسٹر کیو کو اس کی خودکشی پہ یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے اس نے خود ہی اپنا نام اپنے ہی ذریعے ظاہر کر دیا۔ اس میں بھی اس کی ایک گہری چال تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہر طرح کے شبہات سے بالا تر رہے۔ چونکہ سب سے پہلے اسی کا دیہی بنگلہ محکمہ سراغ رسانی کے ایک فرد سرجن حمید کو مشتبہ معلوم ہوا تھا، اس لیے اس نے ہر طرح سے اپنی صفائی ضروری سمجھی، اور میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر حمید کو اس بنگلے میں وہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا تو ہم آج بھی ان سارے جرائم کے روح رواں سے ناواقف ہوتے۔ ڈاکٹر نارنگ نے اپنے ساتھیوں کی اس حماقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے کہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی چلی گئیں، اور نتیجے کے طور پہ اسے قانون کی گرفت میں آنا پڑا۔ ہاں تو کرنل فرید کے سیکریٹری ساجد اور نارنگ کے ساتھی کرنل ساجد اور نارنگ کے ساتھی ناگر کے بیان سے مجھے اس کے طریقہ کار کا علم ہوا جو بڑا عجیب تھا۔ وہ اپنے مجرموں کو بلیک میل کر کے اپنے گروہ میں شامل کر لیتا تھا جن کے جرائم سے پولیس لا علم ہوتی تھی، اور وہ اس کے لیے سیکرٹ سروس والوں کا ٹرانسمیٹر استعمال کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی معمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے یہ چیز بھی ان کو ذہن نشین کرا دی تھی کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی مسٹر کیو کی شخصیت کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی تو ختم کر دیا جائے گا، اور اس نے کئی آدمیوں کے ساتھ یہی کیا تھا۔ صرف ساجد تھا جو بچ گیا تھا، اور وہ بھی پاگل خانے کی راہ نہ لیتا تو شاید اس کی زندگی بھی ناممکن تھی۔ بھائی وہ جعفری والا قصہ کیا تھا؟ اسی کی طرف آ رہا ہوں۔
فریدی مسکراتے ہوئے بولا، جب مجھ پر اور حمید پر حملہ ہوا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں روپوش ہو جاؤں۔ مجھ سے دراصل ایک زبردست غلطی ہوئی تھی۔ اس مائکروفون والے واقعے میں مجھے رازداری برتنی چاہیے تھی۔ بہرحال مجھ پر وہ حملہ ڈاکٹر نارنگ کی جھلاہٹ کا نتیجہ تھا۔ اس طرح میں نے اس کا ایک محیر العقول حربہ قطعی بیکار ثابت کر دیا تھا۔ وہ اڑنے والی رائفل کہاں ہے؟ متعدد آوازیں آئی تھیں۔ ابھی تک تو برآمد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نارنگ نے ابھی تک اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال میں نے اپنی روپوشی کے لیے کوئی ایسی جگہ کی میں تلاش کر رہا تھا کہ اس دوران میں نے فیصلہ کیا کہ ایسی صورت میں کسی ایک جگہ تو رہنا مناسب نہیں ہے۔ ابھی میں شہر تک محدود تھا کہ ساجد اور ناگر کے تجربات کا علم ہوا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسٹر کیو پر ہاتھ ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی مجرموں کا رول ادا کر کے اس تک پہنچوں، کچھ ایسے جرائم کروں جو مسٹر کیو کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور وہ بھی مجھے بلیک میل کر کے اپنے گروہ میں شامل کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ ایک شام راجروپ نگر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں الٹی ہوئی کار دیکھی، وہ غالباً ایک درخت سے ٹکرا کر الٹی تھی۔ بہرحال اس کار میں جیمز اینڈ جعفری کا جنرل مینیجر جعفری تھا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ بس اسی وقت ایک اسکیم میرے مرتب ہو گئی تھی۔ جعفری دیکھنے میں خاصا ڈرانا معلوم ہوتا تھا اور کچھ خپتی سا بھی تھا۔ شہر میں نہیں رہتا تھا، دیہاتوں غیر آباد مقامات پہ اس نے چھوٹے چھوٹے مکانات بنوا رکھے تھے، انہی میں قیام تھا۔ میری اس کی یوں ہی رسمی سی ملاقات تھی۔ میں نے سوچا اس سے کام لینا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے اسے الٹی ہوئی کار سے باہر نکال کے اپنی گاڑی میں ڈالا اور راجروپ نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں میں نے جعفری کو اپنے دوست ڈاکٹر شوکت کے سپرد کیا اور اسے ساری باتیں سمجھائیں۔ مجھے توقع تھی کہ جعفری اس پر کوئی اعتراض نہ کرے گا اور یہی ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر شوکت ہی کا مہمان رہا۔ بہرحال اس کے دفتر میں کسی کو میرے متعلق ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوا، اور اس پر دھیان دیتا بھی کون؟ دفتر والے تو اس سے لرزتے تھے۔ پھر میں نے رشیدہ کو اسی کے دفتر میں جگہ دی۔ شروع سے ارادہ تھا کہ اپنے جرائم کا ذریعہ رشیدہ کو ہی بناؤں گا۔ اسے اس کا ذرہ برابر بھی علم نہ تھا۔ وہ فریدی جس نے اسے وہاں ملازمت کی ترغیب دی ہے خود ہی جعفری بھی ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں کوئی بھی بناوٹ نہیں ہونے پاتی، اور اس نے وہ ایکٹنگ جو اس نے کیا وہ سچ ہی تھا۔ جس دن دفتر کی تلاشی ہوئی میرا نام مسٹر کیو کی لسٹ میں آ گیا۔ اس کے آدمی میرے متعلق اور زیادہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے ایک گروہ کی ایک لڑکی کنول نے اس کا پتہ لگایا اور اس تلاشی میں رشیدہ کا ہی ہاتھ تھا۔ یہ کنول نے پتہ لگا کہ نارنگ کو بتا دیا تھا۔ بہرحال میں رشیدہ کو لے اڑا۔ مسٹر کیو کا کوئی آدمی میرے کار کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے اس کا ایک ٹائر پھاڑ دیا تھا محض یہ باور کرانے کے لیے کہ میں اسے پولیس کا کوئی آدمی سمجھتا ہوں۔ جس مکان میں رشیدہ کو لے گیا تھا وہ جعفری کا تھا اور غیر آباد تھا۔ میں نے کئی دنوں تک وہیں پہ اپنی رہائش رکھی تھی اور میں محسوس بھی کرتا تھا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، لیکن میں بظاہر بے پرواہ نظر آتا تھا۔ تو جب میں رشیدہ کو باندھ رہا تھا تو ہم پر ایک تیز قسم کی روشنی پڑی۔ میں سمجھ گیا کہ کیمرے کے فلیش ہیں۔ اس پر میں نے چیخ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی پولیس والے کی حرکت ہے۔ میں نے عمدن رشیدہ سے ساری گفتگو اونچی آواز میں کی تھی، لیکن اب سوچتا ہوں کہ اسے کہیں مسٹر کیو کے آدمی نہ اٹھا لے جائیں، کیونکہ انہیں کسی ایسے آدمی کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو فریدی کا پتہ اور نشان جانتا ہو۔ دوسرے دن ہی میں نے رشیدہ کو بے ہوش کر کے ایک ٹرک میں ڈالا اور اس کے اوپر پیال ڈال دیا۔ اس طرح اسے بھی راجروپ نگر پہنچا دیا۔ اس وقت میں جعفری کی شکل میں نہیں تھا۔ نگرانی کرنے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے، ان کا میدان صاف تھا۔ دوسرے دن آفس میں مجھے وہی تصویر ملی جو میں نے بعد میں انور کو بھیجی تھی۔ تصویر کے ساتھ مسٹر کیو کا ایک دھمکی آمیز خط بھی تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر میں اس کے گروہ میں شامل نہ ہوا تو اس کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو وہ تصویر پولیس کے حوالے کر دی جائے گی۔ میرا جواب اس نے ایک ویران جگہ پہ مانگا تھا۔ میں نے جواب لکھ کے وہاں رکھ دیا۔ خط و کتابت جاری رہی جس کے ذریعے اس نے مجھے کئی جرائم کی ترغیب دی۔ بہرحال میں پیغام رسانی کے طریقہ کار جاننے کے لیے کوشاں رہا۔ پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے خطوط کئی ہاتھوں سے گزرتے ہیں پھر مجھ تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح وہ خط بھی کئی ہاتھوں سے گزرتا ہوا ساگر مینشن تک پہنچا اور وہاں سے کوئی نامبر کبوتر ڈاکٹر نارنگ تک پہنچا دیتا اور ڈاکٹر نارنگ کا
ٹائپ کیا ہوا خط کبوتر ہی کے ذریعے ساگر مینشن تک پہنچتا تھا۔ مجھے کئی دنوں تک ان کبوتروں کا تعاقب کرنا پڑا، تب جا کر یہ راز کھلا کہ وہ ڈاکٹر نارنگ کی کوٹھی پہ اترتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی کئی راتیں چوروں کی طرح ساگر مینشن اور نارنگ کی کوٹھی کی تلاشی لینے میں صرف کی، اور جب میں مکمل طور پہ اس بات کا یقین کر بیٹھا کہ اصل مجرم ڈاکٹر نارنگ ہے تو میں نے وہ تصویر انور کو بھیجی۔ جب جعفری کے دفتر کی تلاشی ہو رہی تھی اس وقت میں سڑک پہ موجود تھا، لیکن دوسرے بھیس میں تھا۔ میں نے ڈی آئی جی کی واپسی پہ میں نے انہیں ڈاکٹر نارنگ کی طرف سے فون کیا تھا، اور پھر جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ فریدی کے بیٹھتے ہی سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سارے آفیسرز ایک بار پھر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ تمام واقعات صاف ہو چکے تھے، لیکن لوگ نارنگ کا بیان بھی جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ جس دن عدالت میں ڈاکٹر نارنگ کا بیان ہونے والا تھا، عدالت میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی، صرف خواص ہی کا داخلہ ہو سکا تھا۔ عوام تو سڑک پہ عدالت کے صحن میں اور سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نارنگ نے بڑی شرافت سے استدعا کی تھی کہ باہر والوں تک بھی اس کی آواز پہنچانے کے لیے مائکرو فون کا ضرور انتظام کیا جائے۔ پہلے ہی اس کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی، لیکن جب اس نے اس بات کا یقین دلایا کہ ملک کے مفاد کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہے گا تو اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کوئی ایسی بات شروع کرے تو فوراً ہی مائکرو فون کا سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے۔ بڑی عجیب درخواست تھی۔ نارنگ قیدیوں کے کپڑے پہنے ہوئے کٹ گھرے میں کھڑا تھا، لیکن یہ بھی عجیب تھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ تندرست نظر آ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جب وہ اپنا بیان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو عدالت میں سناٹا تھا۔ پھر حلف دینے کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، کسی موہوم ہستی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا، حالانکہ البتہ میں بہتے ہوئے خون کی قسم کھا سکتا ہوں، کیونکہ خوریزی میرا مذہب رہا ہے۔ لوگ میرے جرائم کا مقصد جاننے کے لیے بےتاب ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جو مقصد کسی مذہب کا ہوتا ہے وہی میری خوریزیوں کا بھی تھا۔ مذہب انفرادی اور اجتماعی سکون کا ذریعہ ہے، اور میں صرف انفرادیت پر یقین رکھتا ہوں، محض اس لیے کہ اجتماعی زندگی نے تو مجھے حرامی قرار دے دیا تھا۔ حرامی، جی ہاں میں یہ ہوں۔ میری سنجیدگی پہ کئی لوگوں کے منہ کھل گئے ہیں، کچھ مسکرا بھی رہے ہیں، اور آنریبل چیف جسٹس سوچ رہے ہیں کہ شاید اب میں پاگل پن کا ڈھونگ رچاؤں گا، اپنے کپڑے پھاڑوں گا اور میں ہنستا رہوں گا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں باہوش و حواس یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی شادی سے ٹھیک 5 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس سانحے پہ اس نے تو خودکشی کر لی، لیکن وہ شخص جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، میں اس کا تذکرہ اتنے عامیانہ انداز میں کر کے اس کی توہین کر رہا ہوں۔ وہ دنیا کا عظیم ترین شخص تھا، میں نے اسے خدا تک کہنے کے لیے معاذ اللہ تیار ہوں۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا اور دوسری شادی نہ کی۔ ہوش سنبھالنے پہ مجھے سمجھ میں آیا کہ حرامی کسے کہتے ہیں۔ میری ماں کا شوہر اس پر جھنجلاتا اور اپنی بوٹیاں نوچتا۔ گاؤں والے اس سے دشمنی مول لے چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی میرے لیے دوسروں سے لڑتا۔ عورتیں اپنے بچوں کو میرے ساتھ کھیلنے سے روکتی تھیں۔ میں بچپن سے بڑا حساس تھا، مجھ پہ عرصے حیات تنگ تھی۔ کچھ اور بڑا ہوا تو سوچنے لگا کہ آخر اس سب میں میرا کیا قصور ہے۔ میرے پالنے والے نے تنگ آ کر مجھے شہر کے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ بچپن سے ذہین تھا، لکھنے پڑھنے میں دل زیادہ لگتا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن وہاں بھی مشکل سے 1 ہی سال سکون سے گزار پایا۔ دوسرے سال ہاسٹل میں میرے گاؤں کے 2 لڑکے اور آ گئے۔ پھر مجھے وہی آواز سنائی دینے لگی۔ ڈاکٹر نارنگ ایک لحظے کے لیے رکا تھا۔ عدالت میں سناٹا تھا۔ وہ چند لمحے مجمع کو گھور رہا تھا، پھر بولا، مجھے بتاؤ میں کیا کرتا؟ مجھے جواب دو۔ اگر کوئی مادرزاد لنگڑا ہو تو لوگوں کو اس سے ہمدردی ہوتی ہے، مادرزاد اندھا ہو تو لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن میں بذات خود ایک بہت بڑی مجبوری نہیں تھا؟ کیا میں ایک بیماری کی طرح پیدا نہیں ہوا تھا؟ اگر میں شاستر پڑھ لیتا تب بھی حرامی رہتا، اگر میں قرآن پڑھ لیتا تو کیا تب بھی لوگ مجھے وہ کہنے میں ہچکچاتے؟ آخر کیوں؟ کیا میں بھی ایک اندھے یا لنگڑے کی طرح اپنی پیدائش کے معاملے میں بے بس نہیں تھا؟
زانی اور زانیہ اگر تائب ہو جائیں تو خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن تمہارے خدا سے پوچھتا ہوں آخر اس نے حرامی کو کیوں اپنے بندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا؟ وہ جس کا میں نطفہ ہوں اگر تائب ہو کے مولوی یا پنڈت ہو گیا ہوتا تو لوگ اس کے قدم چوم رہے ہوتے اور وہ دہشت یا سور کی آس لگائے چوم رہے ہوتے اور وہ بہشت یا سور کی آس لگائے بیٹھا ہوتا، لیکن میں کس طرح خود کو بدل سکتا ہوں؟ میں کوئی عادت نہیں ہوں کہ میں بدل جاؤں۔ میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے محروم ہوں۔ حال محض اس لیے کامیاب رہا کہ میں خود کو چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر واقعی کوئی دوسری زندگی بھی ہے تو میں اس سے بھی مایوس ہوں، کیونکہ بعض مذاہب حرامی کو بہرحال جہنمی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو مرے گا تو بھی جہنم میں ہی تو جائے گا۔ چلیے اس کو تو راہ مستقیم سے بھی محروم کر دیا گیا، پھر آخر کیا کرے؟ کہاں جاتا وہ؟ کہاں جاتا وہ؟ بتاؤ، بولو۔ ڈاکٹر نارنگ خاموش ہو کے مجمع کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کوئی نہیں بولے گا، اس نے زہرخند کے ساتھ اس نے ایک بار پھر تقریر شروع کر دی تھی۔ میں بہت آگے بڑھایا ہوں، لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ ایک حرامی ایس پی کیسے بن گیا، ایک حرامی ایم پی کیسے بن گیا، اسے یہ حق کس طرح حاصل ہو گیا کہ میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ہاں تو میں اس ہاسٹل سے فرار ہوا اور تہیہ کیا کہ ایسی جگہ جاؤں گا جہاں مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ اس میں آج تک میں کامیاب ہی رہا۔ میں نے گھٹیا سے گھٹیا مزدوریاں کی لیکن تعلیم نہ چھوڑی۔ سیاست میں ایم اے کرنے کے بعد میں باقاعدہ سیاست کے میدان میں اتر آیا، لیکن وہ حرامی والا کمپلیکس اب بھی مجھ میں تھا۔ مجھے آدمی سے نفرت تھی۔ سوچتا ہوں اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ساری عظمت آن کی آن میں میری ڈھیر ہو جائے گی۔ جھنجھلاہٹ نے میری خون کی پیاس کو بڑھا دیا۔ کسی بھی آدمی کو بے بس کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں ایسے مبارک وقت کے خواب دیکھتا تھا جب ایک ایسی قوت میرے ہاتھ میں ہو کہ لوگ اس کے آگے بے بس ہو کر رہ جائیں۔ مجھے اقتدار کی خواہش نہ تھی، میں تو لوگوں کو خوفزدہ دیکھنا چاہتا تھا، زخمیوں کی کرائیں سننا چاہتا تھا، مرنے والوں کی ہچکیاں سننا چاہتا تھا۔ میں حرامی تھا، اس لیے خود کو جہنم کا مستحق بنا رہا تھا۔ جہنم! نارنگ نے رک کر قہقہہ لگایا۔ کیا شہر اس دوران میں جہنم نہیں تھا؟ کیا اس جہنم کا مستحق کیوں میں اکیلے بنتا؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کے نیک و شریف آدمیوں میں کم از کم 5% حرامی ضرور ہوں گے، لیکن وہ اس لیے قابل نفرت نہیں ہیں کہ ان کی ماؤں نے انہیں یہ نہ بتایا ہوگا، لہٰذا 100% وہ بہشت کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر نارنگ کی آواز دھیمی ہوئی اور اس نے مسکرا کے کہا، میں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے اور ابھی میں بعض مضحکہ خیز قسم کے فیصلے بھی سنوں گا۔ آرڈر! جج میز پر ہاتھ مار کر بولا، میں اب بھی وقت کا سب سے بڑا آرڈر ہوں۔ ڈاکٹر نارنگ نے قہقہہ لگایا، اس مقدمے کے دوران میں نے کئی بار عدالت کی توہین کی ہے، اس لیے پھانسی کے ساتھ توہین عدالت کے سلسلے میں 6 ماہ کی تو ضروری سزا رکھی گئی ہوگی، لہٰذا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ پھانسی کے بعد ہی مجھے 6 ماہ کی سزا دی جائے۔ اور حاضرین، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قہقہہ لگائیں یا روئیں یا کیا کریں۔ عدالت نے پھر سے میز پہ موگری بجانی شروع کر دی۔ عدالت برخاست ہونے پہ فریدی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ حمید کے چھیڑنے پہ آہستہ سے بولا، اگر یہ غلط راستے پہ نہ جاتا تو بڑا عظیم آدمی ہوتا۔ کنول کا کیا رہا؟ حمید نے پورا سا منہ بنا کر پوچھا تھا۔ وہ اور ناگر سرکاری گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے ہیں، ظاہر ہے بری ہو جائیں گے۔ اور وہ رائفل، وہ کیا ہوئی؟ کیا تم پچھلی کارروائیوں کے دوران میں سوتے رہے ہو؟ میں نے اسے اسی وقت تباہ کر دیا تھا جب میں نے مائکروفون کے لیے آرڈر نکلوائے تھے۔ ڈاکٹر نارنگ کی پھانسی کا منظر بھی عجیب تھا۔ جنہوں نے اس وقت اسے دیکھا، اس کا بیان تھا کہ وہ گوشت پوش کا آدمی تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف کی جگہ شگفتگی تھی۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، پوچھنے سے کیا فائدہ، پوری تو ہو نہیں سکے گی۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں نا، انہیں بے دردی سے قتل کر دوں۔ اور آخری خواہش پوچھنے کا بھی ڈھکوسلا عجیب ہے۔ ارے چلو اچھا خیر، پوچھنا ہی ہے تو ایک معمولی سی خواہش پوری کر دو۔ میرے مرنے سے پہلے یہ کہہ دو، ڈاکٹر نارنگ حرامی نہیں ہے۔ خاموشی کھڑا وہ مجمع کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک زہریلا قہقہہ لگایا اور پھر پھانسی کے تختے پر چڑھ گیا۔